انسان کی ہمدردی بھی ہے، یہ نماز روزے کی طرح عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں، غور فرمائیے۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 177، یہ دوسرے پارے کے آغاز میں آیات آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کرو۔ ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، یہ ایمانیات ہیں، اللہ پہ ایمان لاؤ، والیوم الآخر، قیامت کا دن، آخرت کا دن جو فیصلے کا دن ہے، جس دن ہم سب کے اعمال نامے کھلیں گے، جس دن اللہ ہمارے متعلق فیصلے صادر فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے، یا ہمیشہ کی ناکامی ہے یا ہمیشہ کی کامیابی ہے، اللہ اس ناکامی اور نامرادی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرے ایمان کا تقاضا کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ اعتماد رکھے، والملائکتی، فرشتوں پہ ایمان، والکتاب، جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اور ہمارے لیے جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس میں اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا، کچھ چیزوں کو حرام کہا، کن چیزوں کو سے بچنے کا کہا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں ہر معاملے میں ایک لائن دی کہ یہ تمہارے لیے سیدھا رستہ ہے، ھذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ہم اس رستے کو اپنائیں، ہم اس پہ ایمان رکھیں، وہ ہمارے مفاد میں ہے یا ہمارے مفاد کے خلاف، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہی نیکی ہے۔ والنبیین، ہماری رہنمائی کے لیے مولوی پیر امام نہیں، اللہ نے اپنے نبی بھیجے تھے۔ رہبری صرف انبیاء کی قبول کرو، اور پھر فرمایا وآت المال، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے تم اسے آگے بھی دو، یہ نہ سمجھو میں مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے۔ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ وآت المال علی حبی، دکھلاوے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، تصویریں لگانے کے لیے نہیں، اپنی جماعتوں کی سربلندی کے لیے نہیں۔ وآت المال علی حبی، اپنے مال کو اللہ کی محبت میں دینا ہے۔ مسکینا علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ تمہارے خاندان کے لوگ کہاں کہاں مصیبت میں ہیں، وگرنہ یاد رکھیں ایسے حالات میں بہت سے لوگوں کی لاٹری لگ جاتی ہے، بہت سے فقیر جو پیشہ ور ہیں رستوں میں بیٹھ کے حقداروں کا حق مارتے ہیں، بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں ان کی لاٹری لگ جاتی ہے، وہ اپنے معاملہ چلانے کے لیے نام مصیبت زدہ کا لیتے ہیں، جیبیں اپنی بھرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ملکوں سے، غیر ممالک سے امداد آتی ہے، ہماری بیوروکریسی، ہمارے بڑے بڑے لوگ یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ کسی کے دل میں خوف نہیں آتا کہ ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے اور اس میں ہمیں اس باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وآت ذی القربى، سب سے پہلے یہ نہیں کہ آپ بانٹتے رہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں مصیبت آئی ہے، آخر ہمارے ہی کچھ لگتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ صرف اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے نہیں، کہاں کہاں ہمارا کوئی عزیز ان مصیبتوں میں مبتلا ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ ہم خود جا کے اس کا حق ادا کریں۔ وآت ذی القربى والیتامی، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے باپ ان کی نابالغی میں بیچارے کسی نہ کسی مصیبت میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ ان یتیموں کا خیال رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، تصویریں کھچانے کے لیے نہیں، اپلوڈ کروانے کے لیے نہیں کہ ہم تصویر لے کے
اور سوشل میڈیا پہ لوڈ کر دے کہ میں نے اتنے پیسے دے کے آیا ہوں، میں یہ کچھ کر کے آیا ہوں. اس لیے نہیں، الا حبہ، اللہ کی محبت میں کرنا. والمساکین، مسکین ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جو کام بھی کرتا ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اتنی اجرت نہیں پاتا کہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے. تیسرے وہ لوگ ہیں حقدار، الا حبہ، اللہ کی محبت میں انہیں دینا. وابن السبیل، کتنے ہی مسافر ہیں جو رستے میں لٹ جاتے ہیں، ان مسافروں کو دو. والسائلین، اور کچھ سوال کرنے بھی والے ہوتے ہیں انہیں. وفی الرقاب، گردن چھڑانے کے لیے. کتنے لوگ جو کروڑوں کے مالک تھے، ایک رات میں سب کچھ ختم ہو گیا اور کئی مقروض ہو گئے، ان کی گردنوں کو چھڑانا اے امت اسلام ہم پہ فریضہ ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اب ان سب کو دینے کے بعد پھر کہا اقام الصلاۃ، نماز کو بھی قائم کرنا ہے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات کو دینا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنی عہدوں کی پاسداری کرنی ہے. اذا عاہدتم، جب بھی کوئی کسی کے ساتھ عہد کر لو تو اس عہد کی پاسداری لازمی ہے. یہ کسی بھی انسان کی ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس بندے کا عہد نہیں، وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے. وہ خواہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا رہے، کوئی دین نہیں ہے. وہ میں کیوں نہیں یا آپ کیوں نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد والصابرین فی البأس، اب انہیں حکم ہے جن پہ مصیبت آئی ہے. کہا والصابرین فی البأساء والضراء، یہ مصیبت، تکلیف، آزمائشوں کے وقت صبر کرتے ہیں. پاویلا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمارے گھر ہی دیکھ لیے، ہم پہ ہی مصیبت آنی تھی. تو میں پچھلے جمعے یہ بات عرض کر چکا، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں کیوں؟ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، اللہ ہمیں بڑے عذاب، قیامت کے بڑے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ ہم واپس پلٹ آئیں، کیونکہ ہم غلط رستوں پہ چل رہے ہیں. ہم بددیانتی، خیانت، جھوٹ، بدتمیزی، ان رستوں پہ چل رہے ہیں. اللہ ہمیں اچھے اخلاق والے رستوں پہ لانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں دین کے رستے پہ لانا چاہتا ہے. اللہ بد اخلاقی سے چھڑا کے حسن خلق عطا کرنا چاہتا ہے. بددیانتی سے نکال کے ہمیں دیانتداری سکھانا چاہتا ہے. لعلہم یرجعون، اللہ چاہتا ہے کہ تم لوٹ آؤ. اللہ ہمیں لوٹانا چاہتا ہے، کیونکہ نہ لوٹے تو بڑے عذاب سے نہیں بچیں گے. اللہ کہتے ہیں دون العذاب الاکبر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ جو چھوٹی تکلیفیں ہیں بڑے عذابوں سے بچانے کا پیش خیمہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں جب مصیبت آ جائے تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اب پھر یہ کہا مصیبتوں کے وقت صبر کرنا، مالداروں کا انسانی ہمدردی کرنا، اللہ کی نمازوں کو ادا کرنا، اللہ پہ ایمان رکھنا، آخرت پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، کتابوں اور نبیوں پہ ایمان رکھنا. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ سچے لوگ ہیں. اب اس ترازو میں بھی اپنے آپ کو تولوں، آپ بھی دیکھیں کیا اس ترازو میں ہم پورے آتے ہیں یا خدا نخواستہ ہم اس میں بالکل بے وزن ہیں. اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر خدمت خلق، انسانی ہمدردی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کیوں اہمیت ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، چاہے وہ دنیا میں کوئی زبان بھی بولتے ہیں، ان کا رنگ و نسل کا کتنا ہی فرق کیوں نہیں ہے، وہ کالے رنگ کا حبشی ہے یا یورپ کا گورا ہے یا سانولے یا گندمی رنگ کا کسی اور علاقے کا شخص ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نے سب کے لیے ایک ہی لفظ بولا،
اگر تم ایماندار ہو تو انما المؤمنون اخوۃ، جتنے ایماندار ہیں سب بھائی ہیں۔ اب ہماری برادری کوئی بھی ہو، ہم کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، ہماری زبان پختون ہے، ہم پنجابی بولتے ہیں، ہم سندھی ہیں یا بلوچی ہیں، ہم سرائکی بولتے ہیں یا ہندکو بولتے ہیں، اس خطے کے اندر جتنے لوگ کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے ہیں وہ اپنا مسلک کوئی بھی بیان کریں، لیکن ہم سب اللہ کو رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں کہتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، تم بھائی ہو، دشمن نہیں ہو۔ تو بھائی بھائی کا لحاظ کرتا ہے۔